بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غیب کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ لائیو نیو یارک سے محمود آوان حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں دور حاضر کی مشہور علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت پاکستان کی مشہور علمی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے سند یافتہ ہیں، اور آپ نے مشہور اور معروف بہت عظیم علمی اور روحانی ہستیوں سے اس علم میں روحانی طور پر اور علمی طور پر استفادہ حاصل کیا ہے۔ ناظرین، آپ کی بہت ساری ای میل ہمیں ملی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ای میلز کا جواب بھی دیں گے، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ای میلز آپ کی آئی ہیں جن میں آپ نے ہمیں مبارکباد دی ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اس پروگرام کے لیے۔ ہم اس کے لیے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ حضرت، آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ ایک عام تاثر ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں تضاد ہے، اور خاص طور پہ مولانا حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی حضرات سائنس کے مخالف ہیں، سائنس کو نہیں مانتے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ انسان چاند پر گیا تھا تو بہت سارے علماء نے اور مولوی حضرات نے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک طرح سے سراسر سائنس کا انکار تھا۔ جی، تو یہ ذرا فرمائیے کہ اصل میں اسلام اور سائنس کا کوئی تضاد ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس طرح ہے، اور اس کی آپ کس طرح تشریح فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز میں جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ علماء دین اور عوام الناس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سائنس کا مخالف ہے، اس لیے کہ اسلام سائنس کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کو سائنس دی اسلام نے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے سارے جہانوں کے لیے، تو یہ آپ کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے، ان کی خیرات ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اسلام سے پہلے دنیا میں یہودیت کا ڈنکا تھا، عیسائیت کا ڈنکا تھا، مجوسیت و پارسیت اپنے وقت کے اندر سپر پاوریں تھیں، لیکن اس وقت کسی نے ہوائی جہاز ایجاد نہیں کیا، موٹر کار ایجاد نہیں کی، ٹیلی فون ایجاد نہیں کیا، وائرلیس ایجاد نہیں۔ تو جتنی سائنسی ایجادات ہیں یہ سب پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہی دنیا کو سائنس کا راستہ دیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اگر اس سائنس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے وجود میں آپ کو غلامان محمد نظر آئیں گے۔ کہیں فارابی کھڑا ہے، کہیں البیرونی کھڑا ہے، کہیں خوارزمی کھڑا ہے، کہیں ابو علی سینا ہے، کہیں الجابر ہے۔ یہ مسلمان سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے سائنس کو وجود بخشا ہے۔ تو سائنس تو ہے اسلام کا صدقہ، عربی زبان کا لفظ ہے الجبر۔ جی بالکل۔ تو اس لیے جو ہے وہ سائنس جو ہے اسلام کا صدقہ جو پوری دنیا کو ملا ہے۔ تو اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، اصل میں اسلام ایک اور چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ سائنس اصل میں نام ہے عناصر اربع کے اندر، یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس میں مادی تصرفات کرنے کا نام ہے، اور اسلام نام ہے انہی عناصر اربع میں روحانی تصرفات کرنے کا نام۔ تو جہاں پر سائنس کی پرواز تھمتی ہے اس سے اوپر کا پتہ اسلام دیتا ہے۔ تو دونوں ایک الگ ڈائریکشن پر کام کر رہے ہیں، آپس میں تضاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت، عام تاثر جو سائنس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ سائنس کا یقین اور اس کی بیسس جو ہے ساری وہ ہے دیکھنے کے اوپر، جی، کہ کیا چیز حاضر ہے، کیا چیز نظر آ رہی ہے، جی، بیسیکلی مادہ۔ جی، لیکن اسلام اور مذہب میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے جی، غیب کی باتیں، کہ بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی، تو اس میں پھر سائنس۔ اب دیکھیں میں بتاتا ہوں، نیوٹن ہے، نیوٹن اپنے باغیچے میں بیٹھا، مشہور قصہ ہے کہ سیب ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ زمین پہ کیوں گرا، آسمان پہ کیوں نہیں گیا۔ اس پہ اس نے ریسرچ کی، تو ریسرچ کے نتیجے میں زمین میں گریوٹی اس نے دریافت کی کہ گریوٹی ہے، یہ چیزوں کا وزن ہے۔ تو یہ سائنس ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ گریوٹی رکھی کس نے ہے؟ اسلام اس ذات کا پتہ دیتا ہے کہ گریوٹی رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور آگ، پانی، ہوا، مٹی جو ہے اس میں سائنس سارے تصرفات کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے آگ، پانی، ہوا، مٹی بنائی کس نے ہے، اس سے غافل نہ ہو۔
تو اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ سبق دیتا ہے کہ سائنس کی روح جو ہے وہ اسلام ہے، جب اپنے مالک کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ شاندار حیات ہے سائنس اور اسلام دونوں مل کے۔ اچھا، نیوٹن کی بات سے یاد ہے کہ جو بھاری بھرکم یا وزن دار پھل ہوتے ہیں وہ درختوں پہ نہیں لگتے، ان کی بیلیں ہوتی ہیں۔ بالکل اگر وہ کسی تربوز کے پھل کے ہمیں تربوز کے درخت کے نیچے لیٹا ہوتا ہاں صحیح، تو شاید یہ تھیوری بھی نہ بنتی، کیونکہ اتنی زور سے گرتا ہے تربوز کو۔ بالکل بالکل ماشاء اللہ حضرت، بڑی اچھی طرح آپ نے یہ واضح فرمایا کہ اسلام کا کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں سائنس کی، جی جی اور قرآن شریف میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، بہت ساری ایجادات اور بہت ساری معلومات جو آج کل کے زمانے میں جن کا پتہ چلا ہے، قرآن نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ سورۃ النحل 1500 سال پہلے بتا دیا۔ بالکل، سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سواریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے، خچر، یہ گدھے، یہ تمہاری سواریاں ہیں، تمہاری زینت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ یعلم یخلق ما لا تعلمون، اللہ یخلق ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ زمانے میں ایسی سواریاں پیدا کریں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ ظاہر ہے اس میں ہوائی جہاز کا، کار موٹر کا پتہ، جو آئندہ آنے والی چیزیں ہیں بالکل، وہ تمہیں معلوم نہیں۔ تو سائنس اور سب سے بڑی چیز ہے جو مدغہ ہے یا ایمبریولوجی جسے کہتے ہیں، کہ جس طرح بچہ کس طرح اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں۔ جی جی یعنی جب ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ بچہ کس طرح کن مختلف سٹیجوں سے پیدا ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، بالکل صحیح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یہ سارا بتا دیا کہ کیا مختلف سٹیجز ہیں، کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد جتنی سٹیجز ہیں وہ ساری قرآن میں۔ بالکل بالکل۔ اچھا حضرت، پچھلے چند پروگراموں میں جنوں کے بارے میں ہماری بات چیت ہوتی رہی، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ باقی رہ گئی تھیں۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جن بھی پوری طرح مکلف ہیں شریعت کے، جی یعنی جس طرح ہم پابند ہیں شریعت کے جو احکامات ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا جو حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، وہ ہے نکاح۔ انسانوں کے لیے شادی کی ترغیب ہے اور حکم بھی ہے کہ نکاح کرو تاکہ افزائش کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو آیا جنوں میں بھی، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بھی شریعت کے اسی طرح مکلف ہے جس طرح ہم ہیں، تو ان میں بھی نکاح اور شادی کا تصور اسی طرح ہے جس طرح انسانوں میں ہے؟ جی بالکل بالکل اسی طرح ہے۔ گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ جنات میں آپس میں شادی بیاہ کا وہی تصور ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور وہ شادی بیاہ کرتے ہیں اور اسی توالد اور تناسل کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایکچولی سوال یہ تھا کہ کیا جنوں اور انسانوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کچھ تاریخ میں ایسی روایات ہیں، جس طرح ملکہ سبا ہے، حضرت سلیمان کے زمانے میں تھی، بہت بڑی تھی، قرآن میں پورا قصہ ہے، صورت بھی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسان اور جن کی اولاد تھی۔ جی، تو ظاہر ان کا نکاح ہوا ہوگا۔ جی جی، تو اگر یہ ہو سکتا ہے نکاح، تو ان کے وہ کس حالت میں ہے؟ اور آیا مرد جن ہو اور عورت انسان ہو، یا عورت جن ہو جی اور مرد انسان ہو؟ جی جی، اس سلسلے میں فقہ اسلام کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ انسان اور جن کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اور یہ فرماتے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری جنس میں سے ہی تمہارا جوڑا ہم نے پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے جنات غیر جنس ہے، لہٰذا یہ جوڑا نہیں بن سکتا۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ تو ان کا مسلک یہ ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھلے فریقین میں ہو، مرد وہ ہو عورت وہ ہو، کوئی مذاکرہ نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن فرماتے میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس سے فساد فی الارض کا اندیشہ ہے کہ ایک عورت حاملہ نظر آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کس کا حمل ہے، وہ کہے کہ جن کا حمل ہے، تو یہ ایک فساد فی الارض کا دروازہ کھلے گا کہ کوئی بھی عورت کہہ سکتی کہ یہ جو ہے یہ جن کی اولاد ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے جواز میں مجھے کوئی جو ہے ممانعت نظر نہیں آتی۔ اچھا حضرت، نکاح تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، لیکن اکثر ہم قصے سنتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر جن عاشق ہو گئے، جی جی، تو آیا ان کا جنسی اختلاط ممکن ہے؟ جی ظاہر ہے جب نکاح ہوتا ہے، نکاح میں جنسی اختلاط تو بنیادی چیز ہے، تو اسی طریقے سے جب وہ جنی کو عاشق ہو گئی یا جن عاشق ہو گیا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ لکھی ہے
کہ جن اور مرد کا جو انسان کا آپس میں اختلاط ہے اس کا عشق بھی ایک وجہ ہے کہ عشق اور محبت کی وجہ سے وہ جن یا جنی اس پہ حاوی ہو جاتی ہے، تو ان کا جنسی اختلاط ایسی ہوتا ہے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جن تو نظر نہیں آتے، جی تو اگر کسی کا معاشقہ چلتا ہے اس طرح کا تو ظاہر ہے کوئی عورت جی جن کو دیکھے گی نا، تو اس وقت جن کس صورت میں یا کس شکل میں وہ ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں وہ جن کو اختیار ہوتا ہے۔ مثلا جنی ہے تو ایسے بہت سے واقعات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لغت المرجان میں لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے آکام المرجان میں قصے لکھے ہیں کہ وہ جنی عورت سے جب اس کا نکاح ہو گیا شخص کا تو وہ انسانی شکل میں ایک عورت کی شکل بن کے آتی ہے اس کے پاس۔ اسی طریقے سے جو جن ہے، جن اگر مرد ہے تو وہ ایک انسان کی شکل میں اس کے پاس، عورت کے پاس آتا ہے، تو اس کو اختیار ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شکل اختیار نہیں کرتا، وہ ایک ہوائی شکل میں آتا ہے، وہ مرد یا عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وجود یہاں ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا، وہ صرف تصور ہی ہو۔ تصوری ایک وجود ہوتا ہے اور اس سے وہ اختلاط کرتا ہے، جنسی صحبت ان سے ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتا، تو یہ ان کو اختیار ہے۔ اچھا حضرت، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ کالز ذرا لائن پہ ہوں بھائی۔ مختصر ہی لیجیے گا، مختصر ہی سوالات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانس ملے۔ روشن بانو ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے بھائی کہ ہمارے گھر میں کچھ آوازیں آتی تھی تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تھا، تو لوگوں نے بولا کہ گھر میں کچھ بدروئے ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے کچھ عمل کیا تھا۔ پھر آپ نے بولا تھا کہ سورہ بقرہ اور 5 ٹائم نماز کا کر سکتے نا، گھر میں 5 ٹائم نماز لگا سکتے ہیں۔ جی تو وہ میں کر رہی ہوں۔ آپس میں گھر میں بہت زیادہ جھگڑے ہیں، بہت زیادہ بچے آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، ہم لوگ فیملی والے گھر میں ایک ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو بولا کسی نے کیا ہوا ہے، تو کافی کیا، ابھی یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارا۔ اور حضرت صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کرتے ہیں گھر کے اوپر، یہ جو کالے جادو، یہ لوگ کا انجام کیا ہے؟ ہم لوگ کو یہ بتاؤ، یہ جو کرنے والے ہیں لوگ کا کوئی انجام نہیں ہے، جی بہت بہت کیوں شکریہ۔ کرتے ہیں لوگ؟ جی، پہلے جہاں تک سوال کا آپ کا تعلق ہے تو وہ جو میں نے بتایا اس کو جاری رکھیں، اس عمل کو سورۃ بقرہ اور اذان دینے کا اہتمام رکھیں، اور البتہ آپس کی الفت و محبت کے لیے سورۃ کہف تلاوت